اندر مسجد میں گنجائش ہے تو ساتھی اندر تشریف ہے، پیچھے گنجائش موجود ہے، ساتھی آ جائیں اندر آرام دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 10ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا، اور خود یہود و نصارہ کی مجلسوں میں، ان کے گھروں میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ آخری پیغمبر کا زمانہ قریب ہے اور وہ قریش میں سے آئیں گے۔ مختلف حوالے آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں آئے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا، جس کو وہ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور آپ کی آمد کے منتظر بھی تھے۔ لیکن محرومی یہ ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو ضد اور عناد اور حسد کی وجہ سے کہا کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، تو محروم ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی 2 حصے ہم نے بنائے تھے شروع میں۔ ایک حصے کو ہم نے کہا تھا قبل بعثت۔ قبل بعثت، بعثت کہتے ہیں نبوت کا ملنا۔ نبوت ملنے سے پہلے کا حصہ، اور آپ کو نبوت کتنے سالوں میں ملی؟ 40 سال میں۔ تو نبوت ملنے سے پہلے کا عرصہ کل 40 سال کا ہے۔ ان 40 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کیسے گزری، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی کیا قربانیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے 9 مجلسوں میں مختصراً بات آ گئی۔ اب انشاءاللہ آج کی اس 10ویں مجلس سے ہمارے اس مجلس کا دوسرا حصہ ہم اس کی طرف منتقل ہوں گے، اور وہ کہلاتا ہے بعثت مبارکہ کا۔ اب 40 سال بعد آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ، جس کو کہیں گے بعد بعثت، جس کو کیا کہیں گے؟ بعثت کے ملنے کے بعد کی زندگی۔ آپ دیکھیں جی، بعثت کے بعد کی زندگی، 40 سال کے بعد کی زندگی اب ہم شروع کریں گے بیان کرنا۔ اس بعثت کے بعد کی زندگی کے کل کتنے حصے بنیں گے؟ 2 حصے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اب انشاءاللہ آخر تک انہی پر بات چلے گی۔ 2 حصے کس طرح؟ نمبر 1، بعثت سے لے کر ہجرت تک۔ بعثت سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کو نبوت ملی کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور 13 سال بعد آپ نے ہجرت کی
اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ مکی زندگی کہتے ہیں۔ تو آپ کی 62 سے لے کر ہجرت تک کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 13 سال کی۔ 13 سال کی، اس کو آپ مکی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 13 سال کی۔ دوسرا حصہ ہے ہجرت سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک، اس کو آپ مدنی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ میں آپ نے کتنے سال گزارے؟ 10 سال۔ تو بنیاد ذہن میں رکھیں کہ 62 کے بعد کے 2 حصے، 62 سے لے کر ہجرت تک مکی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 13 سال۔ اور ہجرت سے لے کر وفات تک مدنی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال۔ 13 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 23۔ نبوت ملی 40 سال میں، 40 میں 23 ایڈ کریں کتنے ہو گئے؟ 63 سال۔ اور حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ بات صاف ہو گئی؟ اب ہم ان 2 حصوں پہ بات کریں گے، 62 سے ہجرت تک اور ہجرت سے لے کر کے وفات تک۔ جی 62 مبارکہ، جب آپ علیہ السلام والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، اس کو کہتے ہیں 62۔ اس 62 مبارکہ میں آج بنیادی طور پر ہم 3 باتیں کریں گے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، ساری مجلس کا خلاصہ ان 3 باتوں کے ارد گرد ہوگا۔ پہلی بات ہوگی خلوت نشینی۔ خلوت نشینی، خلوت کے معنی ہوتے ہیں تنہائی میں بیٹھنا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک حصہ وہ خلوت نشینی کا ہے۔ آپ کٹ کر اکیلے میں تنہائی میں جا کر غار حرا میں بیٹھ گئے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات ہے انسانیت کی صبح صادق۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت عرب معاشرے کا کیا حال تھا، تفصیل سے بات آ گئی۔ اندھیرا تھا، اب انسانیت کی تاریکی چھٹ گئی اور صبح صادق ہو رہی ہے، اب روشنی آ رہی ہے۔ تیسری بات ہوگی آفتاب رسالت کا طلوع۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلتا ہے نا دوستوں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا سورج طلوع ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو آج کی مجلس میں کل کتنی باتیں؟ 3۔ غور سے، خلوت نشینی، انسانیت کی صبح صادق اور آفتاب رسالت کا طلوع۔ جی خلوت نشینی پہلی بات ہے، غور کریں۔ اس خلوت نشینی میں ہمیں سمجھنے کے لیے 3 باتیں، دیکھیں مکس نہ ہو جائے، ذہن میں رکھیں آپ۔ آج کی 3 باتوں میں پہلی بات کیا تھی؟ خلوت نشینی۔ اس خلوت نشینی میں کتنی باتیں سمجھنے کی ہے؟ 3 باتیں۔ نمبر 1 خلوت نشینی کے فوائد، نمبر 2 خلوت نشینی میں آپ کی عادت، نمبر 3 خلوت نشینی میں آپ کی عبادت۔ اب سمجھیں، جب 40 سال کی عمر قریب آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور 40 سال کی عمر میں 1 سال 2 سال بعد میں 5 سال تک کہا، 35 سے 40 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ جو درمیان کا ہے، اس عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کیفیت اللہ کی طرف سے طاری ہوئی کہ آپ پسند کرتے تھے کہ مجمع سے، افراد سے، معاشرے سے کٹ کر جا کے تنہائی میں بیٹھ جاؤں۔ آپ نے خود اپنے اوپر غور کیا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان کو مجمع سے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ انسان کہتا ہے ذرا تنہائی میں اکیلے میں جا کے بیٹھ جاؤں، تھوڑا سا دماغ کو سکون مل جائے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ قریب ہوا تو آپ کو خود بخود فطرتاً خلوت نشینی کی طرف رغبت ہوئی کہ میں جا کر کہیں تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ جاؤں۔ اب کہاں بیٹھے؟ تو مکہ مکرمہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے، ابھی آ جائے گا، اس کا نام ہے جبل النور۔ اس کا نام کیا ہے؟ جبل النور۔ اس پہاڑ کے بالکل سرے پر اوپر ایک غار بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں غار حرا، مشہور ہے۔ اس جبل النور میں غار ہے، غار حرا۔ اس غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے،
اور رمضان المبارک کا مہینہ، حالانکہ اس وقت تک احکامات نہیں آئے تھے روزے کے، لیکن یہ پورا مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر جبل النور کے غار حرا میں گزارتے تھے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرتے تھے، آپ تشریف لے جاتے اور تقریباً یہ ایک مہینہ کہاں پر گزارتے تھے؟ غار حرا میں آپ گزارتے تھے۔ اللہ نے آپ کے دل میں تنہائی کی رغبت پیدا کر دی۔ اس تنہائی کی رغبت کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ خلوت نشینی کہتے ہیں۔ یہ لفظ سمجھ میں آیا؟ خلوت نشینی۔ اب سوال یہ ہے پہلی بات کہ خلوت نشینی کے فوائد کیا ہے، فائدے کیا ہے؟ انسان اکیلے میں بیٹھ جائے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی آپ کے سامنے فوائد آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات اس مجمع کی مناسبت سے عرض کر دوں۔ آج کل آپ دیکھیں نا، ہمارا یہ سسٹم بھی الٹا ہے۔ ہمارے ہاں اس خلوت نشینی کو، تنہائی میں بیٹھنے کو، اکیلے میں بیٹھنے کو ہم ایک معیوب سا سمجھتے ہیں۔ جو آدمی ذرا اکیلا اکیلا رہتا ہو نا، اکیلا اکیلا، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو مسئلہ ہے شاید۔ تو آج جو بیچارہ ذرا تنہائی میں بیٹھے گا تو ہم اس کو ہلا ہوا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو۔ یہ انسان جو ساری زندگی مجموعوں میں رہتا ہے نا، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارا دماغ بنایا ہے، اس دماغ کو ایک سکون بھی چاہیے، اور اس سکون کا حل اللہ پاک نے کس میں رکھا ہے؟ خلوت نشینی۔ اس خلوت نشینی کے فوائد کیا ہے ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، دیکھیں جی۔ خلوت نشینی کے فوائد کم از کم 3 فائدے، اور ہمارے یہاں جو طلبہ اور نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، طلبہ اور طالبات، وہ دیکھیں، غور کریں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ کہ اس سے انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جتنا خلوت میں رہتا ہے، اس سے حافظہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط۔ یہ ہمارے حافظے جو آج گر رہے ہیں نا، کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بول رہے ہیں، زبان اور قینچی برابر ہو گئی ہے دوست۔ بس بیٹھنا ہے، بولنا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی مجلسیں ہوں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جسم کا ایک نظام بنایا ہے۔ آپ زیادہ بولیں گے، آپ کے دماغ کی صلاحیتیں نیچے ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے جو اچھے طلبہ، اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب یہ ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں، یہ گوشے میں تنہائی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ خوب تیاری۔ تو یاد رکھیں کہ خلوت نشینی سے انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، ایک۔ نمبر 2، پچھلی اور آئندہ زندگی کا نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل انسان بنا سکتا ہے خلوت نشینی میں۔ آج ہم صبح سے رات تک کسی نہ کسی فرد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ سابقہ زندگی کا احساس، نہ آنے والی زندگی کا احساس۔ میرا گزشتہ دن کیسے گزرا، آنے والا دن کیسے گزاروں گا، یہ ٹائم ٹیبل دوستوں مجمع میں کبھی نہیں بن سکتا۔ کامیاب لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز، وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی کا ٹائم ٹیبل بنایا۔ مجھے اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اس وقت آفس جانا ہے، اس وقت عبادت کرنی ہے، اس وقت رشتہ داروں سے ملنا ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل کب بن سکتا ہے؟ خلوت نشینی میں بن سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تیسرا فائدہ، سوچ والی قوت فکریہ مضبوط ہوتی ہے، جس سے اپنی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جس کو کہتے ہیں قوت فکریہ۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت فکریہ۔ یاد رکھیے، یہ قوت فکریہ انسان صحیح استعمال کر لے تو انسان کو آخرت کا احساس سامنے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے جو خاص بندے ہیں، یہ اپنی زندگی غور و فکر میں گزارتے ہیں، غور و فکر میں۔ اسی غور و فکر کو کہتے ہیں سوچ والی قوت، سمجھ والی۔ یہ سوچ والی قوت آپ کے پاس اسی وقت مضبوط ہوگی جب آپ کہاں بیٹھیں گے؟ خلوت نشینی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشینی کو پسند کر کے آپ نے تقریباً 5 سال اکیلے میں گزارے۔ جی۔ دوسری بات ہے، خلوت نشینی میں آپ کی عادت کیا تھی، وہ میں نے ابھی عرض کر دی کہ آپ کس مہینے میں چلے جاتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا چلے جاتے۔
جب وہ سامان ختم ہوتا آپ مکہ مکرمہ آتے، بیت اللہ شریف کا ایک طواف فرماتے اور پھر حضرت خدیجہ سے سامان لے کر واپس غار حرا میں چلے جاتے. یہ تھی آپ کی خلوت نشینی کی عادت. تیسری اہم بات یہ کہ خلوت نشینی میں آپ کی عبادت کیا تھی. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ابھی تک تو نبوت ملی نہیں نا، عبادات تو اتری نہیں، احکامات تو آئے نہیں، نماز روزے زکات حج کے احکامات تو آئے نہیں. سوال یہ کہ اس خلوت نشینی میں غار حرا میں بیٹھ کر آپ نے کیا عبادت کی ہے؟ جی، خلوت نشینی کی عبادت دیکھیں. پہلی بات بہت غور سے، غلط ماحول سے کٹ جانا ہی مستقل عبادت ہے. اور کریں دوستو، اس میں پورے مکے کا ماحول بت پرستی کا تھا. ہر جگہ بت ہے. خانہ کعبہ میں 360 بت لٹکے ہوئے. لوگ غیر اللہ کے نام کی نظریں مانتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے کرتے تھے، بے وجہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، عزتیں خراب کرتے تھے. اس غلط ماحول سے کٹ کر آپ غار حرا میں چلے گئے. یاد رکھیں، انسان اگر غلط ماحول میں رہتا ہو اور اسے گھن آئے، تنگ ہو جائے، اس کو روک نہیں سکتا تو کم از کم وہاں سے ہٹ کر دور چلا جائے. اس غلط ماحول سے دور ہونا بھی عبادت ہے. عبادت ہے. ایک نمبر 2، آپ کائنات کے نظام کو سوچتے تھے. فطرتاً جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ نے ان کو ایک سمجھ دی ہوتی، یہ کائنات کیوں بنی، اس کا بنانے والا کون ہے، میں کیوں پیدا ہوا، میرے ذمے کوئی کام ہوں گے، میرا بنانے والا کون ہے. یہ اللہ کی تخلیق کو سوچنا، یاد رکھیں، یہ بھی عبادت ہے. تیسری چیز، معاشرے کی حالت پہ غور و فکر کرتے تھے. جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، درد دل رکھنے والا، وہ جب اپنے ماحول میں غلط چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. دوستوں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حق پامال کر رہے ہیں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، بہنوں کو میراث نہیں دے رہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. اس حالت پر آپ غور و فکر کرتے تھے. امت کی حالت پر فکر کرنا، کوڑنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے دوستوں. تو آپ کی خلوت نشینی کی عبادتیں کتنی تھی؟ 3 عبادتیں. جی، ایک بات ہو گئی خلوت نشینی پر، آپ کے سامنے آ گئی کہ خلوت نشینی کے فوائد کیا ہیں، عادت کیا تھی اور عبادت کیا تھی. تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب دوسری بات کی طرف آئیں گے، انسانیت کی صبح صادق. اب حضور علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے اور انسانیت کی صبح روشن ہو رہی ہے. دوستوں، صبح صادق آپ سمجھتے ہیں دوستوں؟ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس کو رات کہتے ہیں. یہ رات جب ختم ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ صبح کہیں گے. صبح 2 طرح کی ہے. صبح کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح. ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب، کاذب کے معنی ہیں جھوٹے کے. ایک کو کہتے ہیں صبح صادق، صادق کے معنی سچے کے. تو کتنی صبح ہو گئی؟ ایک جھوٹی صبح ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. ایک سچی صبح ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا فرق سمجھاؤں، آسان، آج سمجھ جائیں گے آپ. آپ سمجھیں کہ یہ پورا آسمان ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین ہے یہ آسمان ہے. رات ہو رہی ہے. جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو آسمان کی لمبائی میں جیسے روشنی ڈالوں گا آپ سمجھے، یہ اوپر سے نیچے، اس لمبائی کے اندر ہلکی سی سفیدی آ جاتی ہے آسمان پہ. لمبائی میں جب لمبائی میں سفیدی آئے اس کو کہتے ہیں صبح کاذب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ جھوٹی صبح تھی، فوراً ختم ہو کر چل کے اندھیرا ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر سفیدی آتی ہے اس طرح چوڑائی میں. وہ لمبائی میں تھی نا، اور یہ دوسری صبح کس میں آئے گی؟ چوڑائی میں. اس صبح کو کہتے ہیں صبح صادق. اور یہ جب آ جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اب رات ختم ہو گئی. یہ صبح سچی صبح ہے اور اسی صبح صادق پر احکامات جڑے ہوئے ہیں.
ہم سحری اسی پہ ختم کرتے ہیں، فجر کی اذان اسی پہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح کاذب اور صبح صادق آپ کی سمجھ میں آ گیا دوستو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد انسانیت کی کون سی صبح ہے؟ صبح صادق ہے، اور صبح صادق دلیل ہوتی ہے، پیچھے جائیں، صبح صادق دلیل ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد اب کیا نکلنے والا ہے؟ سورج نکلنے والا ہے، اب سورج نکلنے والا ہے، اب انسانیت کی صبح صادق ہو رہی ہے، اب سورج نکلے گا۔ تو اب ہم دوسری بات میں آئیں گے، انسانیت کی صبح صادق۔ اب غور کریں جی، انسانیت کی صبح صادق، اس میں 4 باتیں اور انتہائی اہم ترین اور دلچسپ، پوری توجہ اس طرف رکھیں۔ پہلی بات سچے خواب، نمبر 2 خواب کی حقیقت، نمبر 3 صبح صادق سے تشبیہ، اور نمبر 4 خوابوں کی مدت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملنے کا وقت بالکل قریب ہوا، اور سے سنیں، 6 مہینے رہ گئے۔ کتنا عرصہ رہ گیا؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے جب رہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آنا شروع ہوئے۔ خواب، ہر انسان خواب دیکھتا ہے دوستو سونے کی حالت میں، لیکن عام انسان کے خواب میں اور پیغمبر کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ پیغمبر کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر جو کچھ خواب میں دیکھ لے وہ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ 6 مہینے تک آپ کو خواب آتے رہے۔ یہ خواب اس لیے ہے کہ آگے نبوت ملنی ہے، وحی اترنی ہے، فرشتے نے آنا ہے۔ ایک اچانک چیز کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی مانوسیت بنانے کے لیے خواب آنا شروع ہو گئے، اور یہ خواب بالکل سچے تھے، اتنے سچے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھتا تھا تو اس کی تعبیر اتنی صاف ہوتی تھی جیسے سورج کی روشنی۔ ہمارے جو خواب آج کل ہوتے ہیں، ہمارے جو خواب یہ الٹے سیدھے خواب ہوتے ہیں۔ آج کل بہت ساری دنیا خوابوں میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک خواب بتانا تھا اس کی تعبیر بتا دے، وہ خواب بتانا تھا اس کی تعبیر بتا دے۔ ایک بات سمجھ لیں دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا، سب سے سچے خواب اس انسان کے ہیں جو انسان سب سے زیادہ سچ بولتا ہو۔ یا علیہ السلام کے پاس ہمارے جو معمولات ہیں دن رات کے وہ ہر ایک جانتا ہے اچھی طرح دوستوں۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدنظریہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، لوگ سب کچھ کرتے ہیں دوستوں، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں۔ یہ سارے تصورات خیالات بن کر رات کو دل دماغ میں چھا جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خواب دیکھا اب اس کی تعبیر بتائیں۔ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ وہ خواب ہی نہیں، خواب ایک حقیقت ہے، ابھی میں بات عرض کروں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے جو خواب تھے یہ بالکل کیا تھے؟ سچے خواب۔ اور یہ کتنے عرصے تک آئے؟ 6 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھے، 6 مہینے۔ اب سوال ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے دوستو؟ اس کو سمجھیں دوستو۔ کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے عام طور پہ 2 ذریعے، ایک انسان کی عقل، ایک انسان کے اعضاء۔ کتنی چیزیں؟ 2، ایک عقل انسانی، ایک اعضاء انسانی۔ مثال کے طور پہ کہیں بھائی آپ کی گاڑی کا رنگ کیا ہے؟ بھائی سفید ہے۔ یہ سفید ہونا مجھے کہاں سے سمجھ آئے گا؟ جی اتنا مشکل سوال آ گیا۔ بھائی رنگ کے سفید ہونے کا پتہ کان سے چلے گا، زبان سے، یا آنکھ سے؟ آنکھ سے چلے گا۔ تو گاڑی کی سفیدی کا علم آنکھ سے ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز وہ ہے جو حضور سے سمجھ آئے۔ 5 چیزیں عقل سے سمجھ آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک اور چیز بھی ہے جس سے انسان کو معلومات ہوتی ہے، سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف، ترمذی، مسلم، سب میں آپ نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کا
46 جانتے ہیں 46 سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب 46واں کس طرح ہے وہ میں آپ کو بالکل آسان سمجھاؤں, سمجھدار مجمع ہے. نبوت سے وفات تک آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ نبوت سے وفات تک 23 سال کا. 40 سے 63 کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 23 سال کا. 23 کے آپ 46 حصے بنائیں. 23 کو اگر آپ 46 میں ڈیوائڈ کریں, اس کے حصے بنائیں, تو اس کا حصہ بنے گا 6. کیا بنے گا؟ اور آپ کو سچے خواب کتنے عرصے آئے ہیں؟ 6 مہینے. سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, جو سچے خواب ہوتے ہیں. تو انسان بہت ساری چیزیں خواب میں دیکھتا ہے. آپ سو رہے ہیں, آپ کے برابر میں کوئی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, میں تو مدینہ پاک سے ہو کے آیا ہوں, میں جہاز میں بیٹھا تھا, میں بزنس کلاس میں بیٹھا تھا, میری فلاں سے ملاقات ہوئی. کہ بھائی آپ تو یہاں پہ سو رہے تھے میرے برابر میں. آپ کہیں گے میں تو خواب میں ہو کے آیا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو خواب کی ایک حقیقت ہے دوستو, یہ اللہ کی طرف سے ایک اثر ہوتا ہے جو انسان کے دل دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں, انسان جتنا نیک ہوتا ہے اتنے اچھے خواب دیکھتا ہے. جتنا گناہگار ہوتا ہے, گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے, اتنے ہولناک, خوفناک, خطرناک خواب دیکھتا ہے. دوستو آج یہ جو بے چینی خوابوں میں ہے نا, اس کی وجہ ہمارے برے اعمال ہیں. آپ نے خواب کو تشبیہ دی کس سے؟ صبح صادق سے تشبیہ دی. میں نے بات عرض کی کہ صبح صادق وہ صبح ہے جو سچی صبح ہے, اس کے بعد پھر اندھیرا نہیں آتا. اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے خوابوں کو صبح صادق سے تشبیہ دی. اور ان خوابوں کی مدت کتنی تھی؟ 6 مہینے تک. آپ نے خواب کتنے عرصہ دیکھے؟ 6 مہینے. آخر میں ضمن ایک اور بات حدیث سے عرض کر دوں, بہت اہم بات. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے خواب بیان کرو یا تو حبیب کو یا لبیب کو. 2 الفاظ آئے. اپنے خواب سناؤ کس کو؟ یا تو حبیب کہتے ہیں سچے دوست کو, لبیب کہتے ہیں سمجھدار آدمی کو. ہر ایک کو خواب سنانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا تم کسی بے علم کو جا کر اپنا خواب سناؤ گے, وہ اپنی طرف سے کوئی تعبیر بتا دے گا, پھر نقصان میں چلے جاؤ. ہم صبح اٹھتے ہیں, جو سامنے آیا میرا خواب دیکھا ہے, میں یہ ہوا وہ ہوا. اب تو ظاہر سی بات ہے کم علمی کا زمانہ ہے, کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے. ایک نے وہ تعبیر بتائی, ایک کہے گا مالدار ہونے والے ہو, دوسرا کہے گا وہ امریکہ جانے والے ہو, تیسرا کچھ کہے گا. سب خراب ہو جاتا. اس لیے خواب سنائے تو اس کو یا تو سچے دوست کو یا سمجھدار آدمی کو. اور فرمایا اگر انسان خدا نخواستہ کوئی برا خواب دیکھ لے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف دھتکار دے تھوڑا سا. یہ شیطانی اثر ہے تاکہ دور ہو جائے. تو اب انسانیت کی جب صبح صادق ہونے لگی, 6 مہینے تک آپ علیہ السلام نے سچے خواب دیکھے. جی اب تیسری بات کی طرف آئیں گے, آفتاب رسالت کا طلوع. اب دنیا میں حضور علیہ السلام کی نبوت کا سورج نکل رہا ہے. اب ظلم کی, کفر کی, جہالت کی, زیادتیوں کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے. اب اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, آپ کو نبوت مل رہی ہے. آپ انسانیت کے لیے امن کا, سکون کا, عزت کا, دنیا آخرت کی نجات کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. یہ ہے آفتاب رسالت کا طلوع. جی آفتاب رسالت کا طلوع. حضور علیہ السلام کو نبوت ملی. کب ملی؟ نبوت کا پہلا دن کیا تھا؟ نبوت کی پہلی وحی کیا تھی؟ وحی کے بعد آپ کی حالت کیا تھی؟ 3 باتیں سمجھیں. نبوت آپ کو کس دن میں ملی ہے؟ یہ بات سمجھیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, پیر کا دن ہے. مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. دن کون سا ہے؟ پیر کا. تاریخ کون سی ہے؟ اس میں مختلف قسم کے اقوال آئے ہیں. ابھی آپ کے سامنے آئے گا 17 رمضان. اس کو علماء نے راجح لکھا ہے, لیکن بعض نے 21 بھی لکھا ہے, بعض نے 27 رمضان بھی لکھا ہے. دوستوں یہ اقوال کا اختلاف ہے. جیسے حضور علیہ السلام کی پیدائش میں آپ کے سامنے آیا, اس سے فرق نہیں پڑتا.
اتنی بات طے ہے کہ 610 عیسوی پیر کا دن، رمضان کا مہینہ اور 17 رمضان، اس دن آپ کو پہلی وحی آپ پر اتری۔ پہلی وحی کون سی ہے قرآن کریم کی؟ اقرا سورۃ العلق کی کتنی آیتیں اتری ہیں؟ 5 آیتیں، ابھی وہ بھی آ جائے گی۔ وحی جب آپ پر اتری، ظاہر سی بات ہے آسان بات تو نہیں تھی۔ جب آپ پر پہلی وحی آئی، آپ نے فرمایا مجھے لگا کہ میری جان چلی جائے گی، اتنا بوجھ تھا مجھ پر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جی، پہلی وحی 17 رمضان 6 اگست سن 610 عیسوی، دن کون سا تھا؟ پیر کا دن، ذہن میں رکھیں۔ پہلی وحی اتری سورۃ العلق کی 5 آیتیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 آیتیں۔ اب میں چاہتا ہوں برکت کے لیے آپ حضرات میرے ساتھ یہ 5 آیتیں جو پہلی وحی کی ہے پڑھ لیں اعتدال سے۔ میں پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اب دیکھیں، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، سنیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا، آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب عزتوں والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی پڑھنے کی آئی ہے، اس سے علماء نے علم کی فضیلت کو ثابت کیا ہے۔ جہاں جہالت ظلم ہو، اس کو ختم کرنے کا پہلا اسٹیپ اور قدم وہ علم کی تحصیل ہوتی ہے۔ یہ پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری۔ جی، حضرت خدیجہ کی پر یقین تسلی، جب آپ پر وحی اتری تو وحی کس کیفیت کے ساتھ اتری وہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بالکل حدیث میں بڑی تفصیل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میں غار حرا میں تھا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ ظاہر سی بات ہے پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے دیکھا نہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق، ان کی طاقت کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جب آئے تو مجھ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو مجھے سینے سے لگا کر بھینچا، دبایا، اتنا دبایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ میری آخری حد کو پہنچ گئے اور مجھے لگا کہ میرے جسم سے جان نکل جائے۔ یہ نسبت القاء، اس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر دوسری دفعہ دبایا اور اتنا بھینچا، لیکن اب وہ شدت پہلے سے کچھ کم لگی۔ تیسری دفعہ فرمایا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر تیسری دفعہ دبایا اور بھینچا، اب وہ شدت اور کم ہو گئی تھی۔ جب 3 دفعہ ہو گیا، اب دیکھیں نا، دل میں استعداد قبولیت پیدا کری، یہ دل اب وحی کو لے سکتا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھی اور حضور علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں میں نے ان کے پیچھے ایسی پڑھی کہ مجھے زبانی یاد ہو چکی تھی، محفوظ ہو چکی تھی۔ اب وحی اتر گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، لیکن ایک منصب ملا، ایک نئی چیز تھی، تو مجھ پر ایسا خوف رعب آ گیا کہ میرے یہ کندھے ہلنے لگے۔ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے جب انسان پر خوف کی شدت ہو جائے تو انسان کے کندھے ہلتے ہیں، جیسے ہمارا دل کانپتا ہے، ہاتھ پیر کانپتے ہیں۔ آخری درجہ علماء نے لکھا، خوف کا آخری درجہ انسان کے جو کندھے ہیں نا، یہ ہلنے لگ جائیں گے، یہ انتہائی شدت کا خوف۔ تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کے پاس۔
بڑی سمجھدار عورت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا خدیجہ نے جو مجھے تسلی دی ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کو یاد کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو جب دیکھا تو جو کلمات کہے ہیں دوستو اس خاتون نے، آپ سنیں اس کو، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا خدا کی قسم، یہ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے، خدا کی قسم ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے کی تکلیفوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ صفات ہے، اور ایسی صفات والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے، آپ پریشان نہ ہو۔ لہذا حضرت خدیجہ نے آپ کو لیا اور اپنے چچزاد بھائی، حضرت خدیجہ کے چچزاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ کیا نام تھا؟ ورقہ ابن نوفل۔ یہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ان کی، اور یہ عیسائی نصرانیوں کے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے انجیل کو، جو عیسائیوں کی کتاب، اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، اس کو عربی میں۔ اس وقت دین حق وہ تھا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے، وہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے، تو کہا کہ ورقہ سے کہا حضرت خدیجہ نے کہ میرے بھائی آپ ان کی بات سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ساری بات بتائی کہ میں غار حرا میں تھا، فرشتہ آیا، مجھے 5 آیتیں بتا کر گئے، تو مجھ پر ایک خوف آ گیا کہ کہیں میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ تو جب ورقہ نے سنا تو اس نے کیا جواب دیا، یہ بھی بخاری شریف میں کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، میں ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، کہا او یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا، اور کاش میں اس وقت زندہ رہتا، کب؟ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب مکہ والے آپ کو صادق و امین کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں، کسی کے دل دماغ میں بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام کو نکالیں گے، لیکن ورقہ کہہ رہے ہیں کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جب سنا فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ قال نعم، ورقہ نے کہا جی ہاں۔ کیوں؟ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به، اس لیے کہ جو بھی شخص آپ جیسا پیغام لے کر دنیا میں آتا ہے الا عودی، اس سے دشمنی کی جاتی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں نے اس دن کو پایا جس دن لوگ آپ کو نکالیں گے، تو انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ باتیں کس نے کی؟ ورقہ ابن نوفل نے کی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہوا۔ انتقال، حضرت خدیجہ نے آپ سے پوچھا، چونکہ ان کے چچزاد بھائی تھے نا، حضور علیہ السلام سے، کہ ورقہ کس حال میں ہے؟ ورقہ، آپ نے فرمایا میں نے ورقہ کو دیکھا ہے خواب میں، وہ سفید لباس میں تھا، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بخش دیا ہوگا، یہ اس لیے کہ دین حق پر گئے، نصرانیت پر گئے دنیا سے۔ جی، یہ اب آپ دیکھیں گے وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام جاتے تھے، جبل النور، اور غار کا نام کیا تھا؟ غار حرا۔ غور سے یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد حرام ہے، جس پہ سرخ ڈبہ آ رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد حرام۔ انسان دنیا میں جہاں بھی کھڑا ہو جائے تو کتنی سمتیں بنتی ہے؟ 4، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔
ہمارے یہاں سورج نکلتا ہے مشرق سے اور ڈوبتا ہے کہاں پر؟ مغرب میں. اب یہ مسجد حرام سے آپ جائیں گے، یہ صرف کہلاتی ہے شمال مشرقی. یہ کیا کہلاتی ہے؟ شمال مشرقی. یہ اکثر میں لفظ یہاں چھپ گیا. اس جگہ پر آتا ہے جبل النور. کون سی جگہ آتی ہے؟ اس جبل النور کے اندر غار حرا ہے. آگے یہ جو پہاڑ ہے نا اوپر سے تصویر، یہ جبل النور ہے دوستو. جو حضرات کا عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ پاک سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. یہ بہت اونچا پہاڑ ہے. بہت سارے لوگ جب یہاں سے سنتے کہتے ہیں ہم تو غار حرا جائیں گے، اور جب وہاں اس کے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو بہت ساروں کی نیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. مشکل جگہ ہے. بہرحال اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو اوپر غار حرا پہ گیا وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جبل النور ہے ماشاء اللہ. اب دیکھیں اس میں غار حرا، یہ دیکھیں یہ اس کا دہانہ ہے. کسی نے لکھ دیا ہے غار حرا، یہ اس میں داخل ہونے کی جگہ ہے. آگے یہ سفید سفید آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں دوستوں، یہ جو سفید پتھر ہے نا یہ اندر جانے کا راستہ ہے یہاں پہ اندر. اور اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر اس پہاڑ پہ چڑھ کر یہاں عبادت کرتے تھے. اندازہ لگا اتنی مشکل جگہ میں کہ آج بھی جوان آدمی چڑھے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو لگتا ہے اس میں. یہ غار حرا ہے دوستوں. اور یہ کس پہاڑ کے اوپر ہے؟ جبل النور. یاد رکھیں جی. اب آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی. غار حرا میں آپ پر وحی اتر آئی. سورہ علق کی 5 آیتیں آ گئی. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دے دی. آپ کی نبوت کی ابتدا ہو گئی. 17 رمضان 10 اگست 610 ہجری. ایک معاملہ ہوا کہ جب پہلی وحی آ گئی اس کے بعد فطرت وحی ہو گئی. آپ سے عرض کرتا ہوں فطرت وحی کا مطلب، فطرت عربی کا لفظ ہے. فطرت فا پہ زبر پڑھیں گے آپ. فطرت کے معنی ہوتے ہیں وقفے کے. فطرت کے معنی کیا ہے؟ وقفہ، گیپ آیا. وحی پہلی آئی اور پھر رک گئی، بند ہو گئی. آپ نے پہلی وحی بیان کی پھر وحی نہیں آئی. اب وحی کی فترت کیوں ہوئی؟ اللہ پاک نے چند مہینوں کے لیے وحی کا عمل روک دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی. فترت وحی کا مطلب ہوتا ہے 2 وحی کے درمیان کا وقفہ. 2 وحی کے درمیان. فترت وحی کے مقاصد کیا تھے؟ اللہ پاک نے وحی کچھ عرصے کے لیے کیوں روکی؟ تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور آپ وحی سے مانوس ہو جائیں. فطری چیز ہے نا. انسان جب کوئی نئی چیز نیا کام کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے نئی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتا. کہتے ہیں تھوڑا سیکھنے میں وقت لگے گا ورنہ بوجھ اور زیادہ ہوگا، تو تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے. نمبر 2، دوسری وحی کے انتظار میں طلب پڑ جائے. دیکھیں انسان جب ایک چیز کو دیکھ لے، چکھ لے، کھا لے، کہیں اب 1 ہفتے بعد ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں آئندہ اتوار کی مجلس میں اس پہ بات کریں گے. بہت سارے ساتھی ملتے ہیں کہتے ہیں انتظار ہے ہمیں، ہے نا. طلب پڑ جاتی ہے. تو جب ایک درمیان میں گیپ آتا ہے تو انسان کے دل میں اس چیز کی طلب کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اب اللہ چاہتے تھے کہ آپ خود وحی کے انتظار میں بیٹھ جائیں، وحی کے انتظار میں. اس وجہ سے کیا ہو گئی؟ فترت وحی ہو گئی. پہلی وحی آ گئی، اب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا. جی اب دوسری وحی اتری آپ پہ. دوسری وحی کون سی سورت ہے؟ سورہ مدثر کی 7 آیتیں اتری دوسری وحی میں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر. یہ کتنی آیتیں؟ 7. یہ کیسے اتری؟ آپ علیہ السلام فرمانے میں جا رہا تھا. اجیات کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ اجیات کا علاقہ جہاں آپ نے بکریاں چرائی. اجیات سے گزرنا، مجھے اوپر سے ایک آواز آئی. میں نے جب اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے، اور پر اتنے پھیلے ہوئے کہ پورے آسمان کو ڈھک دیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر کتنا بڑا ہے انسان نہیں سوچ سکتا. حضور علیہ السلام نے چند موقعوں پہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، لیکن وہ نورانی جسم اتنا بڑا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو پھر ہیبت طاری ہو گئی، پھر جسم کب کپانے لگا. آپ گھبرا گئے.
فوراً پھر حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور فرمایا دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو. یہ جو فرمایا نا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دے، آپ پر کب کبھی طاری ہو گئے. اور اس موقع پر یہ سورہ مدثر کی 7 آیتیں اتری ہے دوستوں. کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں. اب یہاں ایک بات سمجھ میں، تقریباً بات ختم ہو رہی ہے. پہلی وحی جب اتری سورہ علق کی کتنی آیتیں تھیں؟ 5. اس وحی سے آپ کو نبوت ملی. اور دوسری وحی اتری سورہ مدثر کی 7 آیتیں، اس وحی سے آپ کو رسالت ملی. پہلی وحی سے کیا ملی؟ نبوت. دوسری وحی سے ہم تو اس کو ایک دوسرے کی جگہ کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ایک ہی چیز ہے، لیکن تھوڑا علمی فرق ہے، وہ میں سمجھاؤں. نبوت کے معنی ہے منصب کے، رسالت کے معنی ہوتے ہیں کام شروع کرنے کے. آپ کو آپ کے معاشرے کے اعتبار سے ایک مثال دو آسانی سے. مثال کے طور پر ایک ساتھی ایک آفس سے ریٹائر ہو رہے جا رہے ہیں، ان کی جگہ پر ایک اور ساتھی نے آنا ہے، تو کہیں گے کہ بھائی 1 فروری کو 1 فروری کو فلاں کو مینیجر بنا دیا جائے گا. تو جب 1 فروری آئے گی تو اس ساتھی کو مینیجر کا منصب اور پوسٹ مل جائے گی. یہ کہلاتا ہے منصب کا ملنا. ٹھیک ہے. اب کہا جائے گا، سرکولر آئے گا کہ فلاں صاحب جو اس پوسٹ پہ آئے ہیں یہ اپنا کام شروع کریں گے 10 فروری سے. سمجھے؟ منصب کب ملا؟ 1 فروری کو. کام کب شروع کریں گے؟ 10 فروری کو. حضور کو نبوت ملی تو کتنی آیتیں آئیں؟ 5 آیتیں. لیکن آپ کو یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ کام شروع کریں. کام کا حکم جب آئے تو کون سی آیتیں اتری؟ سورہ مدثر کی 7 آیتیں اتری. تو پہلی وحی پر آپ کو کیا ملی؟ نبوت. اور دوسری وحی پر آپ کو کیا ملی؟ رسالت. اب آپ نے کام شروع کرنا تھا. جی اب آخری بات آج کے درس کا خلاصہ، مقاصد نبوت. یہ نچوڑ ہے اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے لیے اس مجلس کی اصل بات ہے. حضور علیہ السلام والسلام کا مشن، کام کیا ہے جس کو لے کر ہم نے اپنا کام بنانا ہے. دوستوں حضور علیہ السلام کے مقاصد کیا ہے؟ کل 6 باتیں ہیں دوستوں. یہ سورہ مدثر سے نکالی گئی. اور سے سنیں. لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا. ایک آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہو، اس کو نہیں پتا کہ آگے کام چل رہا ہے، کھائی ہے، نیچے گر جاؤں گا، اس کو نہیں پتا، تیزی سے جا رہا ہے. آپ نے کہا بھائی اسکوٹر روک دیں، آگے گر جائیں گے. آپ نے اس کو اس کے خطرناک انجام سے ڈرایا. کتنا بڑا کام کیا. حضور علیہ السلام نے انسانیت کو اس کے خطرناک انجام سے ڈرایا. نمبر 2، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. دنیا جس کی بڑائی بولے، لیکن مسلمان کی زبان پر صرف کس کی بڑائی ہوگی؟ اللہ. صرف کس کی بڑائی ہوگی؟ اس لیے آزان کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 5 دفعہ. ہر گلی سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی کان میں کیا دیتے ہیں؟ آزان. اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی دیکھنے بیٹھے. 3، پاکی کی تعلیم عام کرنا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. یہ یاد رکھے دین اسلام صاف ستھرا دین ہے، یہ گندگی سے روکنے والا دین ہے. ہمارا جسم بھی صاف ہو، لباس بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، گندگی سے منع فرمایا. تیسری چیز، غلط عقائد، اعمال اور اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم دینا. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. عقیدہ خراب ہو جائے ہمیں فکر کرنی ہوگی، اعمال خراب ہو جائے فکر کریں گے، اخلاق خراب ہو جائے فکر کریں گے. یہ فکر کرنا یہ مقاصد نبوت میں سے. نمبر 5، بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. کیا مطلب؟ اصلاح کا کام، لوگوں کو دین کی دعوت، فکر کریں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی میری 2000 فیس ہو گئی. غرض آ گئی نہیں آ گئی؟ جہاں غرض آ جائے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا ہے. بے غرض ہو کر فکر کریں. نمبر 6، اس کام میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. آپ دین کا، حق کا،
سنت کا کام کریں گے آپ پر تکلیفیں ضرور آئیں گی دوستوں، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے مقاصد ہے۔ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ ہماری زندگی کا ایک مشن ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ جی اب اگلی مجلس میں بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام کو نبوت مل گئی، آپ نے کام شروع کیا، کل مدت کتنی ہے مکہ میں؟ 13 سال۔ اب آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اب انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سارے احباب نے کہا ہے جنہوں نے حج فرض کی ادائیگی کے لیے داخلے کروائے ہیں، سب کی خواہش ہے کہ ان کے نام آ جائیں۔ اللہ پاک کے لیے آسان ہے، سب دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سب طلب والوں کی، محنت کرنے والوں کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے، سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔